بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به قال تعالی فی مقام آخر کونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ چاند ماہ ربیع کا نظر آ گیا، محفل کن فکاں کا صدر آ گیا، شرق سے غرب تا روشنی چھا گئی، انبیاء و رسل کا فخر آ گیا، چرچ عرض حرم پیج ہونے لگے، ابراہیمی دعا کا ثمر آ گیا، قدسیان عرش دم بخود ہو گئے، بعد رب کے مقدس بشر آ گیا، جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا، وہ محمد حسین ذی قدر آ گیا، چاند چھپنے لگا اپنی آغوش میں، سب حسینوں میں جو معتبر آ گیا، ساری دایاں حلیمہ کو تکنے لگی، مصطفیٰ جو حلیمہ کے گھر آ گیا، تاجداروں کے سر تاج گرنے لگے، آج ایسا امی تاجور آ گیا، جس کے سر پہ یتیمی سجائی گئی، کرنے عرش اولیٰ کا سفر آ گیا، بعد میرے جو ہوگا نبی آخری، ابن مریم نے دی جو خبر آ گیا، کوئی نبی نہ ادیم اب کبھی آئے گا، تاج ختم نبوت جو سر آ گیا۔ عزیزان محترم، قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان مکرم برادر محترم جناب قاری محمد حمزہ صدیقی صاحب، جامعہ رحیمیہ دنیا پور کے محتمم، فاضل جلیل، عالم لبیب، میرے دل کے بہت قریب، جن کا ظاہر بھی بہت اچھا ہے مگر ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت فیوزہم، اور ہمارے انتہائی محترم بھائی قاری ابو ہریرہ جلوی صاحب، ان دوستوں کے پرخلوص دعوت پہ اللہ کریم نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، یہ وقت نہیں مزید آپ کو تھکانے کا، چونکہ یہ آخری گفتگو ہے اور آپ نے ابھی کچھ دیر بعد دعا کر کے گھر جانا ہے، تو ماحول کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مزید سلا دیا جائے تو شاید کچھ بھول بھی ہو سکتی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کو بیدار کروں، پیار سے اٹھا دوں، تاکہ آپ بقائم ہوش و حواس اپنے اپنے جوتے پہنیں اور سیدھا اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ اب آرام کا وقت نہیں، اب بیداری کا وقت ہے، بیداری کے بعد گھر پہنچ کے آرام کریں گے انشاءاللہ۔ مجھ سے پہلے حضرات مہمانان گرامی قدر نے آپ حضرات کا ذوق لوٹا،
میں اپنی اللہ کے فیصلے اور تقسیم پہ راضی ہوں. میرے مالک نے شاید یہ وقت مجھے اس لیے دی ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی ہے اور اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. ہم مانگیں گے اور اللہ ہم سب کو عطا کریں گے انشاءاللہ. میں نے قرآن مجید کی 2 مقامات سے چھوٹی چھوٹی 2 آیات مبارکہ کے ٹکڑے تلاوت کیے ہیں. سیرت طیبہ کا عنوان بہت مقدس اور وسیع عنوان ہے. اس پہ تو زندگیاں لگ جائیں لیکن یہ مقدس عنوان کبھی بھی ختم ہونے کو نہیں آئے گا. آپ تھوڑا سا بے شک زبان ہلائیں تو زیادہ خوشی ہوگی. یہ مقدس عنوان ختم ہونے کو نہیں آئے گا. بڑا مقدس اور وسیع عنوان ہے. میں نے قرآن مجید سے ایک مقام سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا وہ خود بھی سچ کے علمبردار تھے نہیں ہیں. سچ لے کے آئے اور اللہ نے ایسی باوفا جماعت انہیں دی جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی. اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں بھی صدیق بنا دیا. اللہ فرماتے کونوا مع صادقین، تمہیں بھی کہتا ہوں میرے محبوب کی امت کے لوگوں ان سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. تفصیلات کے چونکہ وقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، نام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. میری بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی نا؟ ماشاءاللہ سارے دوستوں کو جنہیں بات سمجھ آ رہی ہے تھوڑا سا پھیکا پھیکا سبحان اللہ بھی سنا دیں. چونکہ نیند میں پھیکا پھیکا ہی ہوتا ہے نا. بعض لوگوں کو نیند میں بولنے کی عادت ہوتی ہے، شاید میں بھی آپ کی طرح نیند میں ہی ہوں گا. تو جو نیند کا بولنا ہوتا ہے وہ عموماً سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ تھوڑا سا بیدار ہو کے بولیں، اللہ آپ کو صدا گرجتا رکھے. آمین تو زور سے بولیے. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم جلیل القدر پیغمبر ہے. اللہ نے یہ شان اس امت کا مقدر بنائی ہے کہ ہم نے بے شک کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے لیکن ایمان سارے نبیوں پہ رکھا ہے. بے شک میں جو بھی قرآن کی تلاوت کا ایک ختم کروں، میں ساری رات کا قیام کروں، لمبے سجدے اور رکوع کروں، میں اللہ اللہ کی ضربیں لگاؤں، لیکن اگر ایک نبی کے بارے میں میرے دل میں ذرہ برابر بھی شک پایا گیا اللہ ہمارا ایمان قبول نہیں کرے گا. رب امت محمدیہ سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں مگر ایمان سارے نبیوں پہ لائیں. یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے شریعت محمدی. ہم سب کو مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کئی وجہ سے ہمیں پیارے لگتے ہیں نا. ایک تو اس لیے بھی پیارے لگتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ ہی انبیاء میں وہ ہیں جنہوں نے اپنے بعد متصل دنیا میں آنے کے لیے میرے پیارے محمد کی خوشخبری سنائی ہے. سبحان اللہ ذوق سے بولیے. توجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا جناب عیسیٰ کو. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرے آدم کو نبی بنا دے، وہ بغیر ماں کے پیدا کرے سیدہ حوا کو انسانیت کی اماں بنا دے، وہ بغیر باپ کے پیدا کرے عیسیٰ کو اپنا پیغمبر بنا لے. رب قادر ہے. بولو اللہ. زور سے بولیے ذرا. اللہ قادر ہے. جو چاہے کرے، کر سکتا ہے، اسے ساری قدرتیں حاصل ہیں. اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. سیدہ مریم اپنے لخت جگر کو لے کے بیٹھی ہے اور پریشان ہے. مولا لے جاؤں کیسے، دکھاؤں کیسے، منواؤں کیسے، اپنی قوم اور قبیلے کو بتاؤں کیسے. اللہ نے فرمایا
مریم گھبرانا نہیں، اگر میں دے سکتا ہوں اپنے پیغمبر کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں، لے جائیں اسے، لے جائیں۔ اگر قبیلے کے لوگ زیادہ تنگ کریں تو اسی کی طرف اشارہ کر دینا، یہ دنوں کا بچہ ہے، اسی کی طرف اشارہ کر دینا، زیادہ تنگ کرے تو اٹھا کے لائیں۔ کنبے قبیلے علاقے برادری وسیب کے لوگ جمع ہوئے، کہنے لگی مریم تو چنگی نہیں کی تھی، تو نے باپ کی پگڑی نہ دیکھی، تو نے ماں کی مقدس تطہیر کی چادر نہ دیکھی، تو نے اپنے مقدس خاندان کو نہ دیکھا، ہماری عزت کو تار تار کر دیا، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ سجیدہ بڑے تحمل مزاجی سے جواب دیتی ہیں، بابا جی مینو تنگ نہ کرو، اسے تو پوچھ لو تو کون ہے؟ ایک سبحان اللہ تواڈے پاس بھی آ جاؤ، اسی سے پوچھ لو، ایک سبحان اللہ آپ کی طرف سے بھی۔ اور میرا خیال ایک باری تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بچہ کہاں سے لائی؟ سجدہ کہنے لگے اسی سے پوچھ لو بابا۔ ایک بابا کہنے لگے مذاق کرتی ہو ہم سے، کبھی دنوں کے بچے بھی بولے؟ سجدہ کہنے لگی بابا بولتے تو نہیں، مگر جب ماؤں کی عزت پہ حرف آ جائے تو حلالی چپ بھی نہیں کرتا۔ دنوں کے بچے نہیں بولتے، لیکن یاد رکھو جب ماؤں کی عزت پہ حرف آ جائے تو پھر حلالی چپ بھی نہیں کرتا۔ مجھے کہنے دیا جائے تیرا عاشق قریش اللہ پروانہ ہے، تیرے شعلوں سے کھیلے گا، جل جائے گا، جان چھوٹی سے ہی تیرے پروانے کی، پر بڑے سے بڑا کام کر جائے گا۔ یہ بولے گا، اسی سے پوچھو، اسی سے پوچھو۔ ایک بابا جی کہنے لگے ہماری بیٹی نے ویسی آج تک کبھی غلط بیانی نہیں کی، آؤ ذرا پوچھیں، آؤ بچے سے پوچھیں۔ تو جب وہ لے گئے نا جناب عیسیٰ کے پاس، پنگوڑا چل رہا تھا، پنگوڑے میں دیکھتے چاند سا چہرہ۔ دنیا پور والوں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ جاگتے ہیں تو، اور اگر نہیں جاگتے تو کل فون پہ کر دوں گا آپ سے۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ میرے نبی تو بابا چاند ہے، میرے آقا تو سورج ہے، میرے نبی تو چاند نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا نبی پھول ہے، خوشبو ہے، مہک ہے، کہہ دیتے ہیں نا بابا، بولو تو صحیح ذرا۔ کوئی نبی کو خوشبو کہتے ہیں، کوئی پھول کہتے ہیں، کوئی پتیاں کہتے ہیں، کوئی چاندنی کہتے ہیں، کوئی سورج کہتے ہیں، کوئی چاند کہتے ہیں۔ چاند کی جرت کہ نبی کا مقابلہ کرے؟ یہ تیری میری سوچ کی انتہا ہے، تیری میری نگاہ کی انتہا ہے۔ ہم کمزور اور ناقص لوگ ہیں، ہمیں شاید کے پھول سے بڑھ کے دنیا میں نفیس کچھ نہ نظر آیا، ہم نے پھول کہہ دیا۔ خوشبو سے بڑھ کے معطر نہ نظر آیا، ہم نے مہک کہہ دیا۔ ہمیں چاند سے زیادہ شاید کو روشن نظر نہ آیا، ہم نے چاند کہہ دیا، وگرنہ چاند تو محمد کی انگلیوں کا کھلونا نظر آتا ہے۔ چاند کی جرت کہ نبی دا مقابلہ، ایتا مصطفیٰ اشارہ کرے چند ٹوٹے ہو جاندے ہیں۔ جیڑا اپنا وجود نہیں سنبھال سکدا او دے نال تشبیہ دے ماں، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پر چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تیری سرائکی زبان میں کہتا ہوں، تیرو چند سمانی آنکھ دہن آویک زمین دا چننے، تو زینت ہے اسمانہ دی، میرا فخر زمین دا چننے، تو ہر مہینے تبدیل ہونے، میرا ہر موسم دا چننے، تیرے چہرے اٹھتے داغ ہزارہ، بے داغ صدیق دا چننے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ،
नारे तकबीर। ओए चन्ना जा अपना काम कर, तेरे वर्गे बड़े वेखन कोई नहीं बैठे तुसी। ये मुस्तफा का चेहरा है। सुभान अल्लाह कहेंगे तो बात आगे चलाऊंगा। जनाब ईसा बच्चे हैं, पंगूड़े में खेल रहे हैं, पंगूड़ा चल रहा है। कबीले के लोग बुजुर्ग आए, इन्होंने पंगूड़ा रोका, चांद सा चेहरा नजर आया। बच्चा हसीन होता है ना, बच्चा वैसे प्यारा होता है, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। तो ये ठोड़ी पे हाथ रखा, यूं किया। हम भी जब यूं करते हैं ना किसी बच्चे यूं करके, तो वो बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, वो हाथ मारता है, होता है नहीं होता। तो जब बुजुर्गों ने चांद देखा तो यूं थोड़ी पे हाथ यूं जो किया ना, जनाब ईसा ने चेहरा फेर लिया। तुसी मेरी मां ते तो मत लाओ ते मैं तुहाडे नाल गल्लां करा। चल बाबा कम कर, मेरी मां पे तो मत लगाओ, मैं तुम्हारे साथ कलाम करूं। खैर बातें दूर निकल गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक रिवायत अर्ज करके बात खत्म करता हूं। एक दिन सफर पे रवाना हुए, है तवज्जो। मेरे ख्याल में दुआ करके यहीं सो जाते हैं, फजर के बाद दोबारा बयान करेंगे। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा सफर पे रवाना हुए, तवज्जो करना। रफीक सफर नया आदमी है, मकाम नबुव्वत से वाकिफ कोई नहीं, साथ चला। अब ये बंदा बड़ा कड़ियल और जसीम जवान है। चलते चलते एक मकाम पे पड़ाव किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस नौजवान से, मुझे भूख लगी है, तेरा क्या ख्याल है? तो वो कहने लगा, अल्लाह के नबी मैं तो बड़ा कड़ियल जवान हूं, मेरे वर्गे नु तो हमें ढेर लगती है। या नबी अल्लाह मुझे भी भूख लगी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जेब में हाथ डाला, एक दिरहम निकला पॉकेट से, एक दिरहम। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये थोड़ा है, जरा आप अपनी जेब चेक करें। उसने देखा तो 2 दिरहम निकले। फरमाया मुझे दे दो, घर जाके ले लेना, हिसाब घर जाके करेंगे, जरा हम खाना खा ले। टोटल कितने दिरहम हो गए? बोलो जरा। मेरी बात सुन ले, अगर ईमान ताजा ना हो तो मुझे वापस कर देना, मैं माजरत भी चाहूंगा आपसे। टोटल 3 दिरहम। अल्लाह के नबी हजरत ईसा ने उस नौजवान से फरमाया, ये 3 दिरहम ले जाओ, वहां से खाना खरीद के लाओ, मैं इंतजार करता हूं। ये शख्स गया, 3 दिरहम का खाना लिया, इसे मिली 3 रोटियां। 3 रोटियां। अब ये 3 रोटियां लेके आ रहा था, रास्ते में अपने मन से कहता आ रहा है, अल्लाह के नबी नेक लोग वैसे भी थोड़ा खाते हैं और मुझे भूख ज्यादा। आजकल भी कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कुरान के कारी, ये कुरान के आशिक, ये हमारे आइम्मा मसाजिद, ये खुतबा, ये उलमा, ये हमारे बच्चों के असातिज़ा, ये कुरान पढ़ाने वाले नेक लोगों की क्या जरूरत है बाबा? इनका क्या काम? ना ए दसो बे इनांदे बाल रबड़ दिन है, रबड़ दे बाल नहीं नांदे, घर ही नांदिया जरूरत ही कोई नहीं। ये कहने लगा, अल्लाह के नबी नेक आदमी है और नेक लोग वैसे भी कोई ज्यादा खाना पसंद नहीं करते, तो क्यों ना ऐसा करूं, एक रोटी रास्ते में खा लेता हूं, 2 ले जाऊंगा, उनमें से भी एक मुझे मिल जाएगी, मेरा गुजारा अच्छा हो जाएगा। इसने चुप करके रास्ते में एक रोटी उठाई, इत्थे करके रख ली, ठीक हो गया, सीने पे रख ली। 2 रोटियां लेके अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंचा। अल्लाह के नबी ने जब खोल के देखा खाना तो कितनी रोटियां थी? 2 रोटियां। नबी ने एक सवाल किया, मुझे देखना। हजरत ईसा फरमाने लगे, ये बता 3 दिरहम की रोटियां कितनी मिली हैं? भाई हमजा सिद्दीकी साहब, 3 दिरहम की रोटियां कितनी मिली हैं?
اس نے کہا جی 2. ٹھیک کہا؟ ٹھیک کہا؟ غلط کہا. 3 درہم کی روٹیاں کتنی ملی ہے؟ یاد رکھو کبھی پیٹ دایا سے چھپا نہیں کرتا. امتی جتنا چالاک ہو پر پیغمبر کی آنکھ سے بچ نہیں سکتا. نبی چہرہ دیکھ کے پہچان چکے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا بتا 3 درہم کی روٹیاں کتنی ملی؟ اس نے کیا کہا؟ 2. زور سے بولو. 2. زور سے بولو. کیا کہا؟ 2. اچھا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے 1 روٹی اسے دی. 1 بسم اللہ پڑھ کے خود کھا لی. سفر پہ روانہ ہو گئے. جہاں سے گزرنا تھا راستے میں دریا ہے اور دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے. دریا کی موجیں ہواؤں اور آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اللہ کے پیغمبر جیسے جا رہے تھے چلتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ دریا کے بہتے سینے پہ پیغمبر نے قدم رکھ دیا. کوئی وسیلہ نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, اسباب کے درجے میں کوئی کشتی ایسی چیز نہیں. جیسے تیز قدموں سے نبی چلتے جا رہے تھے, چلتے چلتے پیغمبر نے دریا کی موجوں پہ قدم رکھ دیے. بس نبی کا پاک قدم دریا کے سینے پہ آنا ہی تھا. یوں لگا جیسے دریا کا پانی پیغمبر کے قدموں میں سنگ مرمر بن چکا ہے. نبی چلتے چلے گئے. 10 قدم چلے تو پیچھے مڑ کے دیکھا جوان کنارے پہ کھڑا تھا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا تو نے نہیں آنا, آ جانا. اب یہ ڈرے جڑا کرتوت کیتی ودوے ڈرتا ہوندے نا. آکے اللہ دے نبی کو کشتی دا انتظار کر لو. حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کچھ نہیں ہوتا, آ جا. کہنے لگا اللہ کے نبی ڈوب جاؤں گا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہی تو تجھے پتا نہیں کہ جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں آ جائے نبی اپنے ماننے والوں کو کبھی ڈوبنے نہیں دیتا. کوئی نہیں بیٹھے تجھے. جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں آ جائے نبی اپنے ماننے والوں کو کبھی ڈوبنے نہیں دیتا. آ جا. اب کون اسے حوصلہ دے؟ نبی نے ردائے پیغمبری پھینکی. فرمایا اسے پکڑ لو, میرے قدموں پہ آ جاؤ. اس نے نبی کی چادر کو تھاما. جیسے نبی نے دریا کراس کیا اس نے بھی کراس کر لیا. کچھ نہ ہوا. جب پار پہنچا تو اپنا آپ دیکھتا ہے کپڑے خشک ہیں, جوتا خشک ہے, پاؤں خشک ہے, تلووں کو بھی پانی نہیں لگا. تو نبی کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا اللہ نے آپ کو اتنا مقام بخشا ہے, بس مجھے اپنا مرید بنا لے. نبی نے فرمایا واقعی تو میرا مرید ہے؟ کہنے لگا جی بالکل مرید ہوں. فرمایا پھر سچ بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ کوئی نہیں بیٹھے تو اگر واقعی تو میرا مرید ہے تو سچ بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا جی 2. دریا کراس کیا, آرام کیا, رات گزاری. اگلا دن اٹھے مجھے دیکھنا. نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ نے کیا خیال ہے بھوک تو لگی ہوگی, پیسے تو ہیں کوئی نہیں, کوئی شکار نہ کر لے, جنگل ہے نا. کہنے لگا اللہ کے نبی ضرور کرے. نبی نے ہرن کا شکار کیا. ہرن کا شکار. اس دور کا شکار یوں نہیں تھا, یوں تھا. ہرن کا شکار. اب یہ جوان بھاگا بھاگا لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ہرن کو ذبح کیا, کھال اتار کے رکھی, ہرن کی سجی بنائی, ہرن کو بھونا. میں نے حضرت مولانا حسین احمد صاحب کے مدرسے میں کھانا کھایا, بھائی حمزہ صدیقی صاحب کے ہاں میں نے دعوت کھائی, اتنا لذیذ کھانا تھا. آج ہمارے گھروں کا کھانا اتنا لذیذ ہے, لیکن جس کھانے کو نبی کے ہاتھ لگ جائے. نبی نے انگاروں پہ ہرن کی سجی بنائی. جب کھانا تیار ہو گیا دسترخوان پہ رکھا. حضرت عیسیٰ نے بھی کھایا, اس جوان نے بھی کھایا. جوان تا بابا رٹھے منا چھوڑے, گوڈیاں سٹ کے کھادا, چھوڑیاں ہٹیا ہی نہیں. جب کھانا کھا چکا کچھ نہ بچایا. نبی اٹھے,
اس کی نگاہ کے سامنے وہ جو ہرن کی کھال رکھی تھی نا، اسے یوں کر کے پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ اب نبی کا پاؤں ہرن کی کھال کو لگنا ہی تھا، اللہ نے اسے دوبارہ زندگی عطا کی، وہ پہلے کی طرح جوان ہوا اور جنگل کے رخ پہ بھاگتا ہوا نظر آیا۔ جوان نے جب ہرن کو بھاگتا دیکھا تو چیخیں نکل گئی، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا یہ وہی ہرن نہیں جو میرے پیٹ میں ہے؟ فرمایا وہی ہے۔ اللہ کے نبی یہ تو میں نے کھا لیا، یہ بھاگتا کیا ہے؟ نبی نے فرمایا تجھے یہی تو پتہ نہیں اللہ نبیوں کو کیا شان دیتا ہے۔ رب نے مجھے یہ شان دی ہے، اگر میں قبر پہ کھڑے ہو کے قم باذن اللہ کہوں، میرے اشاروں پہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ تو پھر بھی جانور ہے۔ قدموں میں گر پڑا، قدم چومے، ہاتھ چومے، اور کہنے لگا میری کوتاہیاں معاف کرو، آج کے بعد میں آپ کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں آپ کا سچا غلام بنتا ہوں۔ نبی نے فرمایا واقعی تو میرا غلام ہے؟ کہنے لگا جی پکی توبہ میں آپ کے در کا غلام۔ فرمایا اگر تو میرا غلام ہے تو پھر سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا جی 2۔ بڑا اترائی 2، ہن روٹی تو کٹنی ہے نا۔ اللہ کے نبی سفر پہ روانہ ہو گئے، رب تعالیٰ نے سونے کی 3 اینٹیں نبی کے قدموں میں ظاہر کر دی۔ چلتے ہوئے جوان کی نگاہ سونے پہ پڑی تو اس کے چلتے قدم رک گئے اور کہنے لگا اللہ کے نبی رب نہ بلائے تو میرے راستے پہ سونا ہے۔ نبی نے فرمایا اٹھا کے لا۔ اٹھا کے لایا تو فرمایا واقعی سونا ہے، لیکن ہے کتنا؟ اس نے کہا جی 3 اینٹیں ہیں سونے کی۔ نبی نے فرمایا مجھے دو۔ اس نے اینٹیں دے دی، اب ذرا مجھے دیکھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم لوگ 2 ہیں، سونے کی اینٹیں 3 ہیں، ایسا کرو 1 اینٹ مجھے دے دو، 1 تو لے لے، اور تیسری سونے کی اینٹ اسے دیں گے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ 1 اینٹ سونے کی میری، دوسری تیری، اور تیسری اسے دیں گے جس نے تیسری، بولو، پھٹ پڑا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی معاف کرنا، وہ تو میں نے کھائی تھی، وہ تو میں نے کھائی تھی۔ بس یہ جملہ اس شخص کا کہنا تھا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جی رب جلیل دوڑ کے جا میرے نبی حضرت عیسیٰ کو کہہ دے اس بندے سے کہو کہ تیرے حصے کی اینٹ بھی سونے کی تو لے لے، وہ تیسری روٹی چکے تو نے کھائی ہے وہ بھی تو لے لے، اور یہ نبی کے حصے کا سونا بھی تو لے لے، لیکن رب فیصلہ کرتا ہے کہ تو میرے نبی سے جدا ہو جا، اپنا راستہ لے، ہٹ جا، چھوڑ دے نبی کی رفاقت، جدا ہو جا میرے نبی سے۔ جب نبی نے اللہ کا یہ پیغام سنایا، جوان کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا آپ کی وجہ سے آج اتنی عصمتوں سے واقف ہوا، میرے دریا کا راز کیا، آپ کی وجہ سے میرے حرم کو کھانے کے بعد جنگل کے رخ پہ بھاگتا دیکھا، آپ کی وجہ سے میرے سونا حاصل کیا، آپ کی وجہ سے اے نبی اللہ میں آپ کا در چھوڑ کے قیامت تک کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں رب فیصلہ کر چکا ہے کہ کبھی بھی جھوٹا بندہ نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کبھی دھوکے باز نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کبھی بھی ناجائز قبضہ کرنے والا نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے والا کبھی نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی میرا کلیجہ منہ کو آیا، میں نے کہا ابو بکر تو نبی کے ساتھ ہے، جبکہ پڑوسی کہتے ہیں کہ علی کے حق کے خلافت پہ قبضہ کیا تھا، صدیق تو نبی کے ساتھ ہے، جبکہ پڑوسی کہتے ہیں زہرا کے باغ فتح پہ قبضہ ابو بکر نے کیا تھا، صدیق تو نبی کے ساتھ ہے، جبکہ دنیا کہتی ہے غلط بیانی سے خلاف
खलीफा बिलाफज सैयदना सिद्दीक अकबर अकीदा बनाओ, अकीदा बनाओ, अकीदा। कभी भी झूठा बंदा नबी का साथी नहीं हो सकता, कभी धोखेबाज नबी के साथ नहीं रह सकता, कभी नाजायज माल और किसी के हक पे कब्जा करने वाला नबी के साथ नहीं रह सकता। मालूम हुआ मेरा पड़ोसी झूठ बोलता है कि अली के हक के खिलाफत पे कब्जा अबू बकर ने किया, अगर किया होता कभी नबी के साथ ना होता। मेरा पड़ोसी झूठ बोलता है कि ज़हरा के बागे फदक पे कब्जा अबू बकर ने किया, अगर किया होता कभी नबी के साथ ना होता। धोखेबाज तो साथ नहीं रह सकता, नजायज कब्जा करने वाला साथ नहीं रह सकता, गलत बयानी करने वाला साथ नहीं रह सकता। और जहां तक सिद्दीक की बात है, 1500 साल गुजर चुके हैं, आज भी पैगंबर के नाल सिद्दीक के जफिया बागे आराम पिया करते, वही कयामत आ सकती है मगर सिद्दीक मोहम्मद से जुदा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, मकामे सैयदना सिद्दीक अकबर, शाने सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयद मोहम्मद अबू बकर। जज़ाकल्लाह। दिल नहीं करता कि मैं आपकी जान छोड़ूं, मगर सोचता हूँ ना भी छोड़ूंगा तो क्या निकाल लूँगा आपसे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हमारे इस मरकज़ को जामिया सैयदना फ़ारूक आज़म को ता क़याम क़यामत आबाद व शाद रखे। इसके तमाम मामलात अल्लाह अपनी रहमत से ख़ज़ाने गैब से पूरे फरमाए। मेरा मालिक हमें ये मरकज़ नया दे दे, इसकी तामीर नौ, इसकी जामे मस्जिद, इसकी दरसगाहें, इनका निज़ाम मालिक गायबी मदद उर्सत फरमा। अल्लाह अपने प्यारों को कबूल कर इसकी तामीर और तरक्की के लिए अपने मरकज़ से जुड़े रहो, अपने मरकज़ से ताउन करते रहेंगे, हर पल हर मुमकिन अपने मरकज़ की आबादी के लिए कोशा रहेंगे, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।